دیکھیں ایک بین الاقوامی تنظیم ہے انٹر پارلیمنٹری یونین. ٹھیک ہے. دنیا کی جتنی یہ بڑی نیشنل پارلیمنٹس ہیں وہ اس کی ممبر ہیں. جیسے یو این او ایک تنظیم ہے ملکوں کی، اسٹیٹس کی ایک تنظیم ہے، اس طرح یہ پارلیمنٹس کی تنظیم ہے جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی اور جمہوریت اور مساوات کے لیے کام کرتی ہے. اب اس کے سامنے جب خان صاحب کا کیس گیا، جب رائٹ آف فیئر ٹرائل عمران خان کو نہیں دیا جا رہا تھا، تو جو معاملہ ان کے سامنے گیا، انہوں نے اس کے حوالے سے پہلے بھی ایک ٹرائل آبزرور بھیجا تھا 2023 کے نومبر دسمبر میں. تو اس وقت اڈیالہ جیل کے اندر ایکسیس نہیں تھی. میں ان کو لے کے اسلام آباد ہائی کورٹ بھی پیش ہوا، لیکن وہ معاملہ ایڈمنسٹریٹولی طور پہ جیل حکام کو ریفر تھا. تو پھر وہاں سے ہم نے جیل حکام کو ایکسیس کیا، لیکن انہوں نے ہمیں رسائی نہیں دی تھی. تو اس کے بعد جتنی یہ ناانصافی ہوئی عمران خان کے ساتھ، تو وہ فالو اپ اس پر چلتا رہا. تو اب پرسوں میری ان کے ساتھ کوئی 3 گھنٹے کی بڑی تفصیلی ان کے ساتھ بات ہوئی ہے. ان کو میں نے تفصیلی طور پہ بریف کیا کہ اس وقت جو عمران خان کے 3 میجر کیسز ہیں، ان کے اندر عمران خان کے ساتھ کس طرح ناانصافی ہو رہی ہے. القادر کیس، جی ایچ کیو کیس، توشہ خانہ سیریز کیسز. توشہ خانہ کی ایک سیریز ہے کیسز کی بنائی، اور اس سے پہلے والے جو کیسز تھے اس کے اوپر بھی بریفنگ دی ہے کہ اس پہ عمران خان کے ساتھ کس طرح جو اپیلیٹ فورم پہ کیا جا کے ہوا. جیسے سائفر کیس تھا، نکاح کیس تھا، توشہ خانہ 1 کیس تھا، اور اس سے پہلے جو جس کیس کے اندر عمران خان کو سزا سنائی گئی اور گرفتاری ہوئی تھی جج ہمایوں دلاور کا کیس توشہ خانہ، تو اس کی بھی بریفنگ دی. اس کے علاوہ جو جیل کی کنڈیشنز ہیں عمران خان کے ساتھ، اس کے حوالے سے وہ ان کو بریف کیا. تو یہ ساری چیزیں جب ان کو بریف کیا گیا، تو اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایک ٹرائل آبزرور اپنا مبصر خصوصی ایلچی یہاں پاکستان بھیجیں گے، جو یہاں آئے گا اور جیل ٹرائل کا تینوں کیسز کا، القادر کا، توشہ خانہ کا اور جی ایچ کیو کیس کا، تو وہ ان کے جیل ٹرائل کا بھی معائنہ کرے گا، عمران خان سے ملاقات کرے گا اور عمران خان سے بھی ان سے گفتگو بھی کرے گا، اور وہ پھر اس کے اوپر رپورٹ بنائے گا، اور وہ رپورٹ انٹر پارلیمنٹری یونین کے اندر پیش کی جائے گی. اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر جو فائنڈنگز آئے گی، وہ اس کے افیکٹ بہت بڑے لیول پہ ہوں گے. جن لوگوں کو عمران خان نامزد کریں گے کہ یہ اس کے ٹرائل کے اندر ناانصافیوں کے مرتکب ہوئے ہیں رائٹ آف فیئر ٹرائل کے اندر، تو ان کے اوپر جو انٹرنیشنل سینکشنز کہہ لیں، بین کہہ لیں، بہت ساری جو انٹرنیشنل لا مطلب اس ایونٹ کو انٹرنیشنلی ہائی لائٹ کیا جائے گا اس فورم کے تھرو. کوئی ہینڈل نہیں ہوگا یہ معاملہ. اگر ملاقات کروائی جاتی ہے تو اس کا سینیریو ہوگا، اگر نہیں کروائی جاتی یہ تو ہمارے موقف کی فتح ہے. بھئی ہم بھی یہی بات کہہ رہے ہیں، عمران خان تک فیملی کی ایکسیس نہیں دی جاتی، عمران خان تک وکلاء کی ایکسیس نہیں ہوتی، عمران خان تک اس کے پارٹی کے لوگوں کی ایکسیس نہیں ہوتی، عمران خان تک جو اس کے فرینڈز ہیں، ٹھیک ہے، دوست احباب ہیں، ان کو ایکسیس نہیں دی جاتی. عمران خان تک شوکت خانم اور جو ان کے نمل کے لوگ ہیں ان کو ایکسیس نہیں دی جاتی. عمران خان اگر کسی سے ملنا چاہتے ہیں ان کو ایکسیس نہیں دی جاتی. عمران خان اپنے بچوں سے بات کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بات نہیں کرنے دی جاتی. عمران خان کو اخبار پڑھنے کے لیے نہیں دیا جاتا، عمران خان کو بکس پڑھنے کے لیے نہیں دی جاتی. یہ ہمارا بنیادی موقف ہے. تو یہ بات تو ثابت ہو جائے گی کہ ایک انٹرنیشنل تنظیم کا، پارلیمنٹری تنظیم کا، جس کا پاکستان ممبر ہے، ہر سال ہمارے پارلیمنٹری جاتے ہیں، ہماری جو سپیکرز ہیں وہ جاتے ہیں، چیئرمین سینٹ اس کے اندر جاتے ہیں. اگر یہ نہیں اس کو ایکسیس دیں گے تو یہ تو ہمارے موقف کی فتح ہے. القادر کیس یہ ایک لینتھی ٹرائل ہوا، 35 گواہان اس کے اندر ریکارڈ کیے گئے. پراسیکیوشن یہ کیس، اس کیس کی ٹوٹل جو فائلیں ہیں، پیجز ہیں، وہ میں بتا دیتا ہوں. 4100 کچھ پیجز ہیں اس کیس کی فائل ہے. صرف 4100 کچھ صفحات پہ مشتمل یہ کیس ہے، اس کیس کی فائل ہے. 35 گواہان ریکارڈ کیے گئے. 39 دفعہ تفتیشی آفیسر کی جو ہے نا وہ تاریخ مقرر ہوئی ہے، جرا پہ وہ آیا ہے، جرا پہ 39 دفعہ. اب اس کے اندر کہیں بھی 35 گواہان پراسیکیوشن فیل ہو گئی ہے کہ عمران خان کو کنیکٹ کرے کرپشن کے ساتھ، مس یوز آف پاور کے ساتھ، ٹھیک ہے. یہ اس میں مکمل طور پہ فیل ہو گیا پراسیکیوشن. کوئی نقطہ ایسا مل نہیں رہا کہ وہ جسٹیفائی کر سکیں جو انہوں نے فرض جرم عائد کی ہے اور جو سزا سنانے جا رہے ہیں، ان دونوں کو کنیکٹ کرنے کے لیے کوئی نقطہ مل نہیں رہا ہے. تو اس لیے یہ بار بار تاخیر کا شکار ہو رہا ہے. تو یعنی آپ کا یہ ہے فیصلہ تو ہم نے تو اب میں آپ کے سامنے سچی بات رکھ دیتا ہوں، ہم تو اپیل کی تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں آنے کے لیے. اب جہاں سزا کا خانہ ہے، جہاں لکھنا ہے کہ اتنے سال، 7 ایئر، 10 ایئر، 14 ایئر، وہ جگہ ہم نے خالی چھوڑی ہے، وہاں ہم نے پینسل سے لکھ دینا 7 ایئر سینٹینس کے خلاف ہم اپیل کر رہے ہیں. باقی اپیل ہماری تیار ہے، ذہنی طور پہ تیار ہے. نہیں جی، ہم ذہنی طور پہ تیار اس لیے ہیں. دیکھیں اس سے پہلے بھی کبھی رائٹ آف فیئر ٹرائل عمران خان کو دیا نہیں گیا، تو پھر لا مالا ہمارے پاس صرف یہی آپشن رہتا ہے. بالکل. اچھا
آپ اس وقت ملٹری کیس میں پیش ہونے ہیں جو ملٹری ٹرائل ہو رہا ہے. ایک ٹیکنیکل کویشچن بتائیں کہ اگر یہی سپریم کورٹ اس ڈیسیجن کو اوور ٹرن کر دیتی ہے کہ جو سویلینز ہیں ان کا ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا, تو پھر ٹیکنیکلی اسپیکنگ جو جن لوگوں کو سزا ہو چکی ہے ان کا کیا ہوگا؟ کیا وہ بالکل ہی رہا ہو جائیں گے یا پھر واپس وہ آئیں گے سویلین کورٹس میں ATC میں اور وہاں پہ اپنے مقدمات کا سامنا کریں گے؟ آپ نے جو سوال پوچھا اس کے دو اسپیکٹس, ایک آپ لیگل اسپیکٹس پوچھ رہے ہیں, دوسرا میں ایک ہسٹوریکل ایک اسپیکٹ اس میں ڈال دوں. ٹھیک ہے. GHQ کے اوپر آئی تھنک یہ جنرل کیانی تھے, چیف تھے اس وقت آرمی کے, وہاں GHQ کے اندر حملہ ہوا تھا اور اندر جو ہے نا وہ کیجویلٹیز ہوئی تھی. اس کیس کا ٹرائل کہاں پہ چلا؟ انسداد دہشت گردی کی عدالت راولپنڈی نے سول عدالت کے اندر چلا. اب یہاں تو GHQ کے اوپر حملہ ہوا ہی نہیں ہے, تو یا فوجی تنصیبات کے اوپر کہیں حملے ہوئے ہی نہیں ہیں, تو یہ کیسے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ملٹری ٹرائل کے اندر چلائیں؟ دوسری بات, اب ملٹری کورٹ جو ہے وہ عدالت کی تعریف کے اندر نہیں آتی. جو ڈیفینیشن ہوتی ہے کورٹ کی یا جو ایک سیٹلڈ پرنسپلس ہیں ایک کورٹ کے لیے, وہ ملٹری کورٹ اس کے اوپر پورا نہیں اترتی. دیکھیں آئین کے اندر 3 واضح لائنز ہیں لیجسلیچر کی, اب اس کے اندر پوری ہرارکی ہوتی ہے آپ کی سینٹ سے لے کے نیچے صوبائی اسمبلی تک یا ڈسٹرکٹ اسمبلی تک جاتی ہے. پھر ایگزیکٹو کی ایک آپ کی ہرارکی ہوتی ہے پرائم منسٹر سے لے کے نیچے ایک عام ایگزیکٹو آفیسر تک گریڈ 14 یا 16 کے آفیسر تک. لیجسلیچر کی سپریم کورٹ سے لے کے میجسٹریٹ تک, چیف جسٹس سے لے کے, یہ 3 الگ الگ آرگن ہیں جو ہمارے آئین نے ڈیفائن کر کے رکھے. ملٹری کورٹ ایگزیکٹو کے اندر ایک محکمہ ہے, اس محکمے کے اندر ایک فورس ہے, اس فورس کے اندر ایک سربراہ ہے, اس سربراہ کے نیچے ایک ڈسپلن مینٹین رکھنے والا ایک ادارہ ہے. اب عدالت کی جب آپ کانسٹیٹیوشن آف دی کورٹ کی بات کرتے ہیں, جب عدالت کی تشکیل کی بات کرتے ہیں, عدالت کی تشکیل کے لیے سب سے پہلے جج ہوتا ہے. اب پھر جج کی بھی ریکوائرمنٹس ہیں. اب چاہے وہ اسلامک لا ہو, اس نے بھی ججز کے لیے ایک خاص پیرامیٹر سیٹ کیا ہے, چاہے ویسٹرن لا ہو, اس نے بھی ججز کے لیے کچھ ریکوائرمنٹ رکھی ہے کہ یہ چیزیں ججز کے لیے ضروری ہے. پھر اس کے بعد کورٹ کی پروسیڈنگ, اس کا بھی ایک پورا پرنسپل دیا ہوا ہے, ایک ہمارے لا کے اندر ہے اور وہ پرنسپل آف جسٹس بھی ہیں اور انٹرنیشنل بھی ہے, دونوں ہیں وہ ملٹری وہ سب اسٹینڈ نہیں کرتی. پروسیجر جس کو کرمنل پروسیجر کوڈ کہتے ہیں آپ کہہ لیں, یا سول پروسیجر کوڈ ہمارے یہاں جو اپلیکیبل ہے. اس کے علاوہ پرنسپلس بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جو لا کے ہوتے ہیں یا اصول انصاف کے کہتے ہیں, جیورسپروڈنس کے. اب ملٹری کورٹ اس میں کسی بھی پورا نہیں ہوتا. اب وہ جج ہوتا ہے, وہ ایک عام فوجی افسر ہوتا ہے, اب وہ اس کا جوڈیشل مائنڈ ہی نہیں ہوتا, اس کا مائنڈ ہوتا ہے ایگزیکٹو کا, اس کا مائنڈ ہوتا ہے فیصلہ دینے آرڈر دینے کا, کیسے فیصلہ کر سکتا ہے. پھر اس کے بعد جو ملزمان ہوتے ہیں, جو فریقین ہوتے ہیں, ان کو رائٹ ٹو چوائس آف لائر ان کے پاس نہیں ہوتا, اپنی مرضی کا وکیل کرنے کا اختیار نہیں ہوتا. اب میرا کیس ہے, میرے اوپر کسی کو ABC کسی کو اٹھا کے وکیل تھونپ دیں, اب میں اس پہ سیٹسفائی نہیں ہوں, وہ میرا کیا کیس چلائے گا, یا میں خود بھی ایکسپرٹ نہیں ہوں, مجھے یہ کہا جائے کہ فکس میچ وہاں پہ چلتا ہے. تو آخری سوال یہ